کیا پٹھان خان صرف ایک عظیم لوگ گلوکار تھے یا ان کی شہرت کے پیچھے ایسے حقائق بھی ہیں جن پر کم بات کی جاتی ہے؟ جب سرائے کی دھرتی کی خوشبو آواز بن کر ابھری تو دنیا نے اسے پٹھان خان کے نام سے پہچانا، مگر کیا ان کا فن ہر تنقید سے بالاتر تھا؟ ایک ایسی آواز جس نے صوفی کلام کو نئی زندگی دی، لیکن موسیقی کے ناقدین آج بھی اس کے مختلف پہلوؤں پر بحث کرتے ہیں۔ پاکستان کی لوک موسیقی کی تاریخ میں پٹھان خان کا نام سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے، مگر ہر عظمت کے ساتھ کچھ سوالات بھی جنم لیتے ہیں۔ کامیابی صرف شہرت کا نام نہیں، بلکہ فن کی پائیداری کا امتحان بھی ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر ہسٹری انفورڈ سے۔ کامیابی صرف شہرت کا نام نہیں بلکہ فن کی پائیداری کا امتحان بھی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پٹھان خان اس امتحان میں کہاں کھڑے نظر آتے ہیں۔ ان کا اصل نام غلام محمد تھا۔ بچپن میں جب والد نے تیسری شادی کی تو والدہ نے گھر چھوڑ دیا اور بیٹے کو لے کر کوٹدو اپنے والد کے پاس آ گئیں۔ اس وقت غلام محمد شدید بیمار ہو گئے۔ والدہ انہیں ایک سید کے گھر لے گئیں۔ سید کی بیوی نے مشورہ دیا کہ بچے کا نام بھاری ہے، اسے تبدیل کیا جائے۔ سید کی بیٹی نے کہا کہ بچہ پٹھان جیسا لگتا ہے، اس علاقے میں پٹھان بہت محبت اور بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی دن سے اس کا نام پٹھان خان پڑ گیا۔ والدہ کا خیال تھا کہ نئے نام نے ان کی جان بچا لی۔ خاندان کمار مٹی کے برتن بنانے والا تھا۔ گائکی کا کوئی خاندانی پس منظر نہیں تھا۔ 7ویں جماعت کے بعد اسکول چھوڑ دیا۔ ماں کے ساتھ مل کر گزر بسر کرتے، وہ لکڑیاں اکٹھی کرتے، ماں گاؤں والوں کے لیے روٹیاں پکاتی، کبھی کمہار کے کام، کبھی تندور پر مزدوری بھی کی۔ ایک مرتبہ ماں کے زیورات چرا کر ہارمونیم خریدا تاکہ ریاض کر سکیں۔ بھائی گائکی کی مخالفت کرتا تھا۔ ایک بار غصے میں ان کا اسکول کا تھیلا جلا دیا۔ سب سے پہلے وہ خواجہ غلام فرید کے دربار کوٹ مرتھن میں کافیاں پڑھتے تھے۔ دو دوستوں نے انہیں سنا، اسٹیج پہ لے گئے اور پہلی بار 50 روپے معاوضہ دیا۔ اسی کافی کو ریکارڈ بھی کیا گیا جو بعد میں مشہور ہو گئی۔ ان کی شہرت بڑی عمر میں زیادہ پہلے، نوجوانی کی ویڈیوز بہت کم ملتی ہیں۔ انتہائی درویش صفت انسان تھے، دولت کی پرواہ نہیں کرتے تھے، بڑے اسٹیجز پر بھی اکثر بغیر معاوضے کے گا دیتے تھے۔ ٹرین میں سفر کرتے ہوئے ریاض شروع کر دیتے تو مسافر مسحور ہو جاتے۔ ایک دلچسپ واقعہ، ایک جرمن خاتون کو لسی پیش کی گئی۔ جب انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو پٹھان خان نے مسکرا کر کہا، اسے کہو کہ وائٹ وسکی ہے۔ آخری رات جب حالت کچھ بہتر ہوئی تو کہا، جاؤ میرا ہارمونیم لاؤ۔ آخری وقت تک ریاض سے وابستہ رہے۔ وفات کے بعد ان کے بیٹے، خاص طور پر اقبال پٹھان خان نے ان کے کلام کو زندہ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس ذرائع کے مطابق انہوں نے کئی اولادیں چھوڑیں اور زندگی کے آخر تک سادہ گھر میں رہے۔ شہرت کے باوجود معاشی مشکلات کا سامنا رہا۔ انہیں روحی کا پھول یا روحی کی روح بھی کہا جاتا ہے۔ مختلف اوارڈ کی تعداد تقریباً 89 بتائی جاتی ہے۔ صدارتی تمغہ حسن کارکردگی 1979 میں ان کو دیا گیا۔ ان کی گائکی نے کافیاں گانے کا ایک بالکل نیا اور منفرد انداز متعارف کروایا، جسے بعد کے بہت سے فنکاروں نے اپنایا۔ اگر دوسرے فنکاروں سے موازنہ کیا جائے، پٹھان خان کا فن صرف گائکی نہیں بلکہ ایک روحانی تجربہ تھا۔ ان کی آواز میں سارے تل کی وسعت، درد، سادگی اور صوفیانہ وجدان کا نادر امتزاج تھا۔ ان کے فن کی خصوصیات کا ذکر کیا جائے تو ان کی آواز کا رنگ اور سلوک بالکل انوکھا تھا۔ ان کی آواز گہری، قدرے بھاری اور درد بھری تھی۔ وہ کلاسیکل راگوں کی پابندی کم کرتے تھے اور کافی کے اپنے ذاتی جذبے سے رنگ دیتے تھے۔ ان کی ادائیگی میں لمبے سانت، ایسا ایسا بڑھتا ہوا جذبہ اور آخر میں وجد کی کیفیت ہوتی تھی۔ ان کے کافی کا انداز بالکل منفرد تھا۔ خواجہ غلام فرید کی کافیاں ان کے فن کا مرکز تھیں۔ انہوں نے میرا عشق بھی تم جیسی کافیاں اس طرح گائیں کہ سننے والا خود کو کلام میں گم پاتا تھا۔ وہ صرف الفاظ نہیں گاتے تھے بلکہ معنی کو اپنے آواز سے جینے کا احساس دلاتے تھے۔ ان میں سادگی اور درویشی کا رنگ تھا۔ ان کے فن میں مصنوعی چمک یا دکھاوا نہیں تھا۔
وہ ہارمونیم یا سادہ ساز کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں گا سکتے تھے اور سننے والوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے۔ علاقائی شناخت قائم کی۔ ان کی گائیکی خالص سرائیکی لہجے اور تھل روہی کی مٹی کی خوشبو لیے ہوئے تھی۔ یہی چیز انہیں دوسرے صوفی گلوکاروں سے الگ کرتی ہے۔ پرانے خاں کا اگر مقابلہ دوسرے لوک فنکاروں سے کیا جائے، آبدہ پرین طاقتور کلاسیکل آواز، وسیع رینج، وجد کی کیفیت، آبدہ زیادہ تربیت یافتہ اور کلاسیکل اثرات والی ہیں۔ پرانے خاں زیادہ کچے، دیسی اور سرائی انداز کے حامل ہیں۔ دونوں صوفی کلام گاتے ہیں، مگر آبدہ کی آواز بلند اور پھیلے ہوئے سمندر جیسی ہے، ٹھانے کی آواز گہری کھائی جیسی۔ ریشمہ سرائی لوک آواز، سادگی لوک گیت، دونوں سرا کی آوازیں ہیں۔ ریشمہ زیادہ لوک گیتوں پنجابی سرائیکی لوک رنگ میں مقبول ہیں، جبکہ پٹھانے خان تقریباً خالص کافی اور صوفی کلام تک محدود رہے۔ ریشمہ کی آواز زیادہ میٹھی اور ہلکی، پرانے کی زیادہ بھاری اور دردمند۔ سائیں ظہور درویشانہ انداز، ایک تارہ رقص کے ساتھ، دونوں درویش صفت ہیں۔ سائیں ظہور زیادہ متحرک اور بصری رقص و ایک تارہ ہیں۔ پٹھانے خان بیٹھ کر گاتے تھے اور آواز ہی ان کا سب کچھ تھی۔ شوکت علی متنوع لوک گائیکی، جوشیلا انداز۔ شوکت علی زیادہ متنوع اور سٹیج پرنس تھے، لوگ کافی غزل سب گا سکتے تھے۔ پرانے خان محدود مگر گہرے تھے، صرف کافی اور صوفی کلام پر توجہ دی۔ مائی باغی صنم ماروی لوک و صوفی وادن، دونوں علاقائی لوک رنگ رکھتی ہیں۔ مائی باغی زیادہ لوک روایت کی، صنم ماروی جدید سرائیکی لوک کی نمائندہ ہیں۔ پرانے خان ان سب سے زیادہ روحانی شدت والے سمجھے جاتے ہیں۔ اگر تجزیہ کریں، پرانے خان کا فن کم سے کم ساز و آسمان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ روحانی اثر پیدا کرنے والا فن تھا۔ وہ نہ تو آبدہ پروین کی طرح کلاسیکل بلندیوں کو چھوتے تھے اور نہ ریشمہ کی طرح لوک گیتوں کی مقبولیت کے پیچھے بھاگتے تھے۔ ان کا فن صحرا کی خاموشی، غربت کی سادگی اور صوفی عشق کی گہرائی کا مرکب ہے۔ آج بھی جب لوگ ان کی کوئی کافی سنتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ صرف گانا نہیں سن رہے، بلکہ کسی درویش کی آواز میں اپنا درد تلاش کر رہے ہیں۔ یہی چیز انہیں دوسرے بہت سے فنکاروں سے الگ اور یادگار بناتی ہے۔ پٹھانے خاں کی مشہور کافیوں کا اگر ذکر کریں، پٹھانے خاں کی مشہور کافی میڈا عشق بھی توں کا اگر تجزیہ کریں، پٹھانے خاں کی سب سے مشہور اور یادگار کافی میڈا عشق بھی توں بیڈا یار بھی توں، یہ خواجہ غلام فرید کی تصنیف ہے اور پٹھانے خان نے اسے ایسی گہرائی اور سادگی سے گایا کہ یہ ان کی پہچان بن گئی۔ 1980 کی دہائی میں ریڈیو پاکستان ملتان سے نشر ہونے کے بعد یہ کافی سیکی اور پھر پورے علاقے میں گونج اٹھی۔ یہ کافی وحدت الوجود کے فلسفے کی بہترین مثال ہے۔ شاعر محبوب حقیقی کو ہر چیز قرار دیتا ہے۔ میڈا عشق بھی توں میڈا یار بھی توں، میڈا دین بھی توں میڈا ایمان بھی توں، میڈا جسم بھی توں میڈا روح بھی توں، میڈا قلب بھی توں جند جان بھی توں، میڈا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی توں۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا عشق، میرا دوست، میرا دین، میرا جسم، میری روح، میری عبادت، میرا علم، میرا ذکر، میرا فکر، میرا دکھ سکھ، میرا رونا اور ہنسنا، سب کچھ تم ہی ہے۔ یہاں تو صرف ایک شخص نہیں بلکہ مطلق حقیقت ہے جس میں سب کچھ جذب ہو جاتا ہے۔ آخری اشعار میں شاعر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اگر محبوب قبول کرے تو فرید بادشاہ ہے، ورنہ وہ کچھ بھی نہیں، یہ فنا فی اللہ کی علامت ہے۔ پٹھانے خان کی ادائیگی کا جادو۔ پٹھانے خان نے اس کافی کو میز نہیں گایا بلکہ اسے جیا ہے۔ ان کی ادائیگی کی خصوصیات کا ذکر کریں تو سادگی میں گہرائی ہے، کوئی پیچیدہ کلاسیکل ٹکڑے نہیں، صرف سادہ مگر گہری آواز، درد اور وجد ہے۔ آواز شروع میں پرسکون ہوتی ہے، پھر ایسا ایسا جذبہ بڑھتا جاتا ہے اور سننے والا خود وجد کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ لمبی تنفس اور تکرار ہے، وہ ایک مصرے کو بار بار دہراتے ہیں جس سے معنی دل میں اترتے چلے جاتے ہیں۔ سرائی رنگ ہے، ان کی آواز میں تھل اور روحی کی خاموشی، تنہائی اور وسعت محسوس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب یہ کافی پہلی بار نشر ہوئی تو سننے والوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔
یہ کافی صرف عشق کی بات نہیں کرتی بلکہ زندگی کے ہر شعبے، دین، دنیا، جسم، روح، دکھ سکھ کو ایک نقطے پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اس میں شریعت اور حقیقت کا خوبصورت امتزاج ہے۔ کعبہ، قرآن، نماز، روزہ سب کو بھی محبوب قرار دے کر بتایا گیا ہے کہ اصل مقصد محبوب کی رضا ہے۔ فرحان خان نے اس کلام کو عام آدمی کے دل تک پہنچایا اور تعلیم یافتہ نہیں تھے مگر ان کی وان نے فلسفیانہ گہرائی کو عام فہم بنایا۔ میڈا عشق بھی توں پٹھان خان کے فن کا تاج ہے۔ یہ کافی سن کر محسوس ہوتا ہے کہ گلوکار خود فنا ہو چکا ہے اور صرف آواز باقی رہ گئی ہے، اس لیے آج بھی جب کوئی یہ کافی سنتا ہے تو کہتا ہے ایک گانا نہیں دعا ہے۔ کچھ آوازیں وقت کے ساتھ مان نہیں پڑتی بلکہ نسلوں کے دلوں میں گونجتی رہتی ہیں۔ ان کی شہرت صرف جذبات کا نتیجہ تھی یا واقعی ان کا فن حال معیار پر پورا اترتا تھا؟ پاکستان کی لوک موسیقی کا ذکر ہو اور پٹھان خان کا نام نہ آئے یہ ممکن نہیں۔ سریکی و سیب سے تعلق رکھنے والے اس فنکار نے اپنی سادہ مگر درد بڑی آواز سے لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا۔ انہوں نے خصوصاً صوفی شاعر حضرت خواجہ غلام فرید کا کلام گا کر اپنی منفرد پہچان بنائی۔ تاہم بڑے فنکار کی طرح ان کے فن پر تنقیدی نگاہ ڈالنا بھی ضروری ہے تاکہ ان کی اصل فنی حیثیت کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے۔ پٹھان خان کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے سریکی لوک موسیقی کو قومی سطح پر متعارف کرایا۔ ان کی آواز میں درد، سادگی اور روحانیت کا امتزاج ہے۔ ریڈیو پاکستان اور بعض ٹیلی ویژن پر ان کی پرفارمنس نے انہیں گھر گھر پہنچا دیا۔ آج بھی ان کے گائے ہوئے کئی صوفیانہ کلام موسیقی کے شائقین میں مقبول ہیں۔ پٹھان خان کی عظمت سے انکار ممکن نہیں، لیکن تنقیدی اعتبار سے ان کے فن کے چند پہلو زیر بحث آتے ہیں۔ ان کی گائیکی زیادہ تر ایک مخصوص انداز اور صوفیانہ کلام تک محدود رہی، جس کی وجہ سے وہ مختلف اصناف میں اپنی صلاحیت کا زیادہ مظاہرہ نہ کر سکے۔ ان کی شہرت زیادہ تر سریکی اور صوفی موسیقی کے حلقوں میں رہی، جبکہ عالمی سطح پر انہیں وہ مقام حاصل نہ ہو سکا جو جنوبی ایشیا کے بعض دیگر گلوکاروں کو ملا۔ بعض موسیقی کے ماہرین کے مطابق ان کی تکنیکی گائیکی سب سے زیادہ ان کی اصل طاقت جذبات کی سچائی اور آواز کا اثر تھا۔ تاہم یہ تنقید ان کی اہمیت کو کم نہیں کرتی بلکہ ان کے فن کو حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ پٹھان خان کی سب سے بڑی خوبی ان کی بے ساختگی تھی۔ وہ بناوٹ سے دور دل سے گاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی آواز آج بھی سننے والوں کے دل پر اثر کرتی ہے۔ انہوں نے خواجہ غلام فرید کے کلام کو عام لوگوں تک پہنچانے میں غیر معمولی کردار ادا کیا۔ اگر موسیقی پر ان کے اثرات کو دیکھیں، انہوں نے پاکستان کے کئی نوجوان لوگ گلوکاروں کو متاثر کیا۔ سریکی ثقافت اور لوک موسیقی کے فروغ میں ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ان کا نام پاکستانی لوک موسیقی کی تاریخ میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ ایک عظیم فنکار وہ نہیں جس پر کبھی تنقید نہ ہو، بلکہ وہ ہے جس کا فن تنقید کے باوجود زندہ رہے۔ پٹھان خان کی آواز آج بھی روح کو چھوتی ہے اور یہی ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ان کی شخصیت اور فن پر اختلاف ہو سکتا ہے مگر پاکستانی لوک موسیقی میں ان کی خدمات کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ پٹھان خان کا فن آج بھی زندہ ہے مگر ان کے سفر پر تنقیدی گفتگو ہی ہمیں ان کی اصل عظمت سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ وقت گزر جاتا ہے، آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں، لیکن سچا فن نسلوں تک سفر کرتا ہے۔ پٹھان خان اسی روایت کا ایک اہم نام ہے۔ اگر کسی فنکار کے بارے میں اختلاف رائے موجود ہو تو یہ اس کی اہمیت کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ پٹھان خان بھی انہی شخصیات میں شامل ہیں۔ ان کے چاہنے والے انہیں لوک موسیقی کا بے مثال ستارہ کہتے ہیں، جبکہ ناقدین ان کے فن کے بعض پہلوؤں پر سوال اٹھاتے ہیں۔ فیصلہ بہرحال سامعین کے ہاتھ میں ہے۔ پٹھان خان کی میراث صرف ان کے گائے ہوئے گیت نہیں بلکہ وہ ثقافتی ورثہ بھی ہے جسے انہوں نے اپنی آواز سے زندہ رکھا۔ آپ بتائیں پٹھان خان اس امتحان میں کہاں کھڑے نظر آتے ہیں؟